ہمارے اس پروگرام کے تمام مصاحبین کو عامر بھائی کی طرف سے 1000 روپے کا انعام موصول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاضرین جلسہ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اتحاد و اتفاق ہے، اور اس اتحاد کا سب سے بہترین نمونہ وہی ہے جو ہمارے عظیم دین اسلام میں ہمیں دکھایا گیا۔ قرآن و سنت میں تفرقہ بازی سے بچنے اور امت کے ایک جسم کی طرح مل کر رہنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ جب تک ہم آپس میں متفق نہیں ہوں گے، تفرقہ بازی ہمیں کمزور کرتی رہے گی اور ہماری قوت و طاقت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری قوت و طاقت، ہماری عزت و کامیابی اس بات میں مضمر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، ہر اختلاف کو پس پشت ڈال کر آپس میں محبت و امن قائم کریں۔ تو چلیے اس موضوع کی اہمیت پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم صاحب ابن عبد الباری سلمہ متعلق درجہ حفظہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله الذي هدانا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون كجسد واحد، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ شہدائیان اسلام اور عزیز دوستو، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں اور عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازعے کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپسی اتحاد و اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام لوگ، گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہے، اور وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے۔ قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی، دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے۔ قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہے، سب متحد ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت، نفرتوں اور تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی للکار کو سننے والے کان ہو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے، جس پر سب کچھ قربان ہے۔ تو آئیے رب رحمان کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرتوں اور تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالیں۔ قرآن کہتا ہے: ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔
جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہے، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں اور کیسے لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا حسین چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت اور رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئی۔ اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامیہ نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کیا۔ اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام ہی نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی اور اسی لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات سے خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ اسلام کے پاسبانوں، رب کائنات کے فرمان پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی کہتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاء اللہ۔